أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ کے دربار کے اندر کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کسی ایمان والے کو ہو۔ کافر بندے کا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت جنگ حنین کا ذکر فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو مکہ فتح کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہر بندے کو معافی ہے، لیکن چند بدبخت ایسے ہیں جنہیں معافی نہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بھاگ گئے، کچھ ایسے تھے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اور کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے۔ لیکن عرب کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام حوازن تھا اور ایک کا نام ثقیف تھا۔ انہوں نے باقی عرب کے لوگوں کو عار دلائی کہ تم کیسے ہو، تم ان کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہو، لہٰذا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اور افغانستان کے شہزادوں نے مکہ کی یاد کو تازہ کیا جی، فتح مکہ کی یاد کو تازہ کیا۔ 10,000 کا لشکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن ہے۔ اور کل پرسوں جب طالبان کابل کے اندر داخل ہوئے نا جی، انہوں نے بھی کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن معافی کا دن ہے جی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، نہ کسی بندے کی بکریوں کو نقصان پہنچا، نہ کسی کے مکانات کو نقصان پہنچا، نہ کسی کی عورتوں کو نقصان پہنچا۔ اور یہی صورت پیش آئی افغانستان کے اندر، نہ کسی بندے کی کھیتی باڑی اجڑی، نہ کسی بندے کے کاروبار کے اندر رکاوٹ آئی، نہ کسی بندے کی دکان بند ہوئی، اور نہ کسی بندے کا سونا لوٹا گیا، نہ بینکیں لوٹی گئی۔ یقین مانو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب فتح مکہ کی بات آئے گی تو وہاں آپ سنو گے جی کیا کیا مناظر تھے۔ آئے اور آ کر انہوں نے ڈائریکٹ اعلان کیا جی، پوری کفریہ طاقت کوشش کی مٹانے کی، لیکن اللہ جسے بچائے جی، کون اسے مار سکتا ہے؟ 48 ممالک لگے رہے جی، 48 ممالک بیک وقت مارتے رہے، لیکن شہید ہوتے رہے، جانیں دیتے رہے، لیکن رب کی دین کو بچاتے رہے۔ آخر میں اللہ کا وعدہ ہے نا جی، میں تمہیں غالب کروں گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں تمہیں غالب کروں گا جب تک تم میرے دین پر قائم اور دائم رہو گے جی۔ یہ وہ تھے جی۔ تو فرمایا وہ 2 قبیلے، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا جی۔ اب یہ لوگ حنین کے مقام پر پہنچے۔ یہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جی، مکہ سے 75 کلومیٹر دور آتی ہے۔ یہ لوگ وہاں پر پہنچے، ان کا ایک سردار تھا جو نبینہ تھا، اور وہ ان کی کمان کر رہا تھا، اس کا نام تھا درید ابن سمہ، تھا نبینہ اور ان کی کمان کر رہا تھا، اور اس کی عمر بھی 120 سال تھی۔ یہ ان لوگوں کی کمان کر رہا تھا۔ یہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو سب کو لے کر آگے، تو اس نے پوچھا کہ یہ مجھے بچوں کی آواز آ رہی ہے، عورتوں کی آواز آ رہی ہے، بکریوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا سب کچھ لے کر آگے ہیں، پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ خود سوچو کہ وہ کس ارادے سے آئے تھے، وہ اس ارادے سے آئے تھے آج ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے، یا خود مٹ جائیں گے یا ان کو مٹا دیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کے مقام پہ پہنچے۔ 10,000 کا لشکر ہے جی صحابہ کا۔ تورات کے اندر آتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان
جب مکہ کو فتح کرے گا، اپنے دارالخلافے کو فتح کرے گا، اس کے ساتھ 10,000 قدسی لوگ ہوں گے۔ قدسی یہ لفظ ہے تورات کا، مطلب کیا ہے؟ 10,000 پاک شفاف لوگ، سچے سچے لوگ ہوں گے۔ تورات صحابہ کی شان بیان کرتی ہے کہ وہ سچے اور سچے لوگ ہوں گے۔ اور آج اگر کوئی بندہ کہے نا جی سچے سچے نہیں تھے، تو وہ بندہ تو پرلے درجے کا بے ایمان ہے جی۔ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو 2,000 وہ لوگ تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کے اندر صحابہ کے اخلاق کو دیکھا، حضور کے اخلاق کو دیکھا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا، اور حضور کے روب اور دبدبے کو دیکھا، اور دل کے اندر ایمان کی وہ شمع تازہ ہوئی، جلنے لگی، مسلمان ہو گئے۔ 2 یہ اور 10,000 وہ صحابہ کرام جو مدینہ سے حضور کے ساتھ آ گئے، 12,000 ہو گئے۔ اب وہاں پر پہنچے نا جی، تو کوئی ایک صحابی تھا، دل میں خیال آیا یا اس نے کہہ ڈالا، اس نے کہا کہ یہ تو تعداد میں تھوڑے ہیں جی، 4,000 وہ لوگ 4,000 تھے، اور ادھر صحابہ کی تعداد 12,000 تھی۔ دل میں خیال آیا یا بات کر ڈالی کہ یہ تو تعداد میں تھوڑے ہیں جی، ہم جب تھوڑے ہوتے تھے تو ہم ڈبل ٹربل کافروں کو مارا کرتے تھے اور ہم جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ خدا کی شان، ان کو اپنی اس کثرت کے اوپر فخر ہوا جی، تھوڑا سا گھمنڈ آیا تو اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ ہوئی۔ اور دیکھیں جی، جس لشکر کی کمان اللہ کا پیغمبر کر رہا ہو، جی امام الانبیاء کر رہا ہو، اور ایک بندے کے دل کے اندر خیال آئے اور اللہ کی پکڑ آئے، باوجود پیغمبر کے ہونے کے، اس لیے کہتے ہیں نا جی اجتماعی کام ہو تو بندے کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے، بندے کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اب گمسان کی جنگ لگی جی، اور جنگ اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ اپنی خود، ٹوپیاں، زرہ سب کچھ پھینک کر بھاگ گئے۔ اور آتا ہے کہ یہ حنین کے جو لوگ تھے نا، یہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگ، یہ اتنے تیر انداز، اتنے ماہر تھے تیروں کے اندر کہ 100% ان کا نشانہ جگہ پہ لگتا تھا، ان کا ایک تیر بھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جنگ جب گمسان کی ہوئی تو یہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے۔ صحابہ نے دیکھا نا جی کہ بہت زیادہ مال غنیمت ہے، بکریاں، اونٹ ہیں اور سونے چاندی زیورات ہیں، تو فوراً مال غنیمت کی طرف گئے۔ تو یہ لوگ آگے سے واپس پلٹے اور انہوں نے تیروں کی ایسی برسات کی کہ صحابہ کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو آج کل بے دین قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حنین کے اندر، جنگ حنین کے اندر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نہیں، تیروں کی برسات ہونے لگی تو بہت زیادہ صحابہ کرام زخمی ہو گئے جی۔ ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کوئی اور ڈھونڈ رہا تھا جی کہ وقتی طور پر ان سے بچا جائے۔ اور میدان کے اندر اللہ کا پاک پیغمبر کھڑا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کھڑا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ صحابہ کرام پیچھے ہو گئے ہیں اور تیروں کی برسات ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر، سفید رنگ کا خچر تھا اور اس کو پکڑا ہوا تھا جی، اور ان کے چچا زاد بھائی ابو سفیان مہار پیچھے کھینچ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے۔ حضور نے آواز لگائی، یا اصحاب الشجر، اوے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو تم؟ جب حضور کی یہ آواز سنی، صحابہ کرام فوراً لبیک کہتے ہوئے آئے، اور وہ بندہ، وہ صحابی جس کے دل کے اندر خیال آیا تھا کہ ہماری تعداد تو آج 12,000 ہے، مقابلے میں 4,000 ہیں، ہم ان کو آنن فانن ختم کر دیں گے، دل میں خیال آیا یہ میری وجہ سے شکست ہوئی ہے، فوراً توبہ کی جی۔ پکے لوگ تھے نا جی، سچے لوگ تھے، غلطی کا احساس ہوا۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہم سے جب غلطی ہو جاتی ہے نا، پہلے تو مانتے ہی نہیں، اگر مان بھی لیا پھر توبہ کرنے کے اوپر بھی ٹائم لگتا ہے۔ وہ لوگ غلطی کا احساس ہوا، فوراً اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری وجہ سے میرے ساتھیوں کو میدان جنگ کے اندر شکست نہ دے۔ پھر صحابہ کرام میدان جنگ کے اندر گئے، اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتارے اور مدد کے لیے آئے، اور آسمانوں سے فرشتوں کا آنا یہ صحابہ کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا، اللہ کے پیغمبر کے دل کو مضبوط کرنا تھا۔ اور وہ نورانی مخلوق ہے نا جی، تو نورانی مخلوق جن کے اندر گناہ ہے ہی نہیں ہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے
صحابہ کے دلوں کو مضبوط کیا، ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور جنگ کا پاسا پلٹا جی۔ خیر جب جنگ کا پاسا پلٹا تو جو ان کے 4000 کافر تھے، چاروں کے 4000 قیدی بن گئے، اور ان کی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، جتنی بھی تھے، سب کو قیدی بنا دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 40,000 جو بکریاں بھیڑ اپنے ساتھ لائے تھے، یہ بھی مال غنیمت کے طور پر صحابہ نے لیا۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ 24,000 اونٹ ان کے پاس تھے، اپنا سب کچھ وہ لے کر آئے تھے اس مقام کے اوپر، یہ بھی مال غنیمت کے طور پر لے لیا۔ اور منوں کے حساب سے ان کے پاس سونا چاندی تھا، وہ بھی مال غنیمت کے طور پر لے لیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال غنیمت لے کر واپس آئے تو صحابہ کرام کو جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتظار کرتے ہیں۔ 15 دن تک انتظار کیا کہ یہ لوگ آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائیں تو پھر ان کو مال غنیمت واپس کیا جائے گا، لیکن وہ لوگ 15 دن تک نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے نا جی، مؤلفۃ قلوب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی خاطر ان کو زیادہ سے زیادہ مال دیا جی۔ تو کچھ انصار صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں بات کی، کہا دیکھو جنگ ہم نے لڑی ہے، وہاں سے یہاں ہم آئے ہیں تو حضور کے دل کے اندر اپنے علاقے کی محبت غالب آ گئی ہے، اپنے رشتہ داروں کی محبت غالب آ گئی ہے، حضور نے ان کو دیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ خیر یہ مال غنیمت تقسیم ہوا، 15 دن کے بعد یہ لوگ آ گئے، اور بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس جب آئے تو کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس، لہٰذا آپ مال میں سے ہماری بیوی بچوں کو واپس کر دیں اور جو مال ہے وہ آپ بے شک لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 15 دن تک انتظار کرتا رہا اس امید پر کہ آپ آؤ گے، مسلمان ہو کر آپ کا مال غنیمت واپس کیا جائے گا، تو آپ آئے نہیں ہو، میں نے صحابہ کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب میں صحابہ سے مشورہ کروں گا، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، فرمایا ان اخوانکم جاؤکم تائبین، تمہارے بھائی تمہارے پاس آئے ہیں جی، توبہ طائب ہو کر آئے ہیں، مسلمان بن کر آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بچوں کو واپس کر دیا جائے۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ رضینا، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجمع زیادہ ہے جی، خود صاحب لوگ 12,000 تو صرف کیا ہے جی مجاہد ہیں جی، اور وہاں کی تعداد عوام ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے آواز کم آ رہی ہے، شور شر آواز زیادہ ہے، لہٰذا ہر کنبے قبیلے، ہر خاندان کا سردار اپنے ماتحتوں سے پوچھے کہ آیا وہ راضی ہیں یا نہیں ہے۔ ہر سردار نے ہر بندے سے جا کر پوچھا کہ تم اس بات پہ راضی ہو یا نہیں ہو، تو سب نے کہا ہم راضی ہیں، تو ان کی بیوی بچوں کو واپس کر دیا۔ اب جب وہ واپس ہوئے تو وہ مسلمان ہو گئے جی۔ یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انصار صحابہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے رہا ہے جی، اور ہمیں پوچھا بھی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس آئے۔ انصار کو آ کر کہا دیکھو جاہلیت کے زمانے میں تم 2 قبیلے تھے جی، اوس اور خزرج تھے، اور تم کیا کرتے تھے جی، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر 100 سال تک تمہاری لڑائی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھتا تھا تو تمہاری لڑائی ہو جاتی تھی، تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، پھر اسلام نے تمہیں امن کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، بھائی چارہ تمہارے درمیان قائم ہوا ہے، اور آج تم نے یہ بات کی ہے۔ تو انصار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ بات نہیں کی، ہم میں سے جو نوجوان تھے، جو شیلے تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے، ہم معذرت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، آپ کا گلہ شکوہ بجائے میں نے ان لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ تاکہ یہ ان کی دلجوئی ہو جائے گی، اس وجہ سے نہیں دیا کہ آپ کی شان ان سے زیادہ ہے، نہیں، میں نے یہاں سے ہجرت کی ہے، اور مہاجر بندہ پھر اپنے وطن میں نہیں رہتا، جہاں پر اس نے ہجرت کی ہوتی ہے وہ وہاں پر رہتا ہے۔ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ میں ان لوگوں کو مال دیتا ہوں اور میں خود تمہارے حصے میں آتا ہوں۔ سب کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یہ سب سے زیادہ، ہمیں کوئی مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو
فرمایا قد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے مدد کی تمہاری، فی مواطن کثیرہ، بہت ساری جگہوں کے اندر۔ بدر کے میدان کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتے اتارے، جنگ احد کے اندر اللہ نے فرشتے اتارے، جنگ تبوک کے اندر اللہ نے فرشتے اتارے، جنگ خیبر کے اندر اللہ نے فرشتے اتارے، اور اسی طرح جنگ حنین کے اندر اللہ نے فرشتے اتار کر ایمان والوں کی مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین والے دن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، جب میں ڈالا تم کو کثرتکم، تمہاری کثرت نے، تم 12,000 تھے، اور فلم تغن عنکم شیئا، نہیں کفایت کی تم سے شیئا، کسی چیز نے بھی۔ ایمان کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ کوئی بندہ یہ سوچے نہیں 48 ممالک تھے جی، جنگ جیت نہ سکے جی، مقابلے میں کیا ہے جی 40,000 تھے جی، 60,000 تھے، اور 48 ممالکوں کو کیا کر دیا جی، نیست و نابود کر دیا جی۔ فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تنگ کر دی گئی تمہاری اوپر زمین۔ پہلے جنگ حنین، مقام حنین کھلا تھا، جب تیروں کی برسات ہوئی نا جی، سب آپس میں مل جل گئے جی ایک جگہ کے، یہ سوچنے لگے ہماری اوپر تو زمین ہی تنگ ہو گئی ہے۔ بما رحبت، باوجود شادہ ہونے کی، ثم ولیتم، پھر تم پھرے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر جی۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں سے صحابہ پھرے، نہیں، جنگ ہوتی ہے تو اس وقت تتر بتر بندہ ہو جاتا ہے۔ شیر جب شکار کرتا ہے تو کبھی کبھی پیچھے ہٹ کر بھی شکار کرتا ہے۔ ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے اتارا سکینتہ، ان کے اوپر سکینہ، سکون کو، اطمینان کو، علی رسول ہی، اپنے رسول کے دل کے اوپر، وعلی المؤمنین، ایمان والوں کے دل کے اوپر، وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ نے آسمانوں سے مدد اتاری لشکر کی صورت میں، لم تروہا، جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وعذب الذین، اور اللہ نے سزا دی ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، یہ سزا ہے کافروں کی۔ ثم یتوب اللہ، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی، پھر اللہ نے رجوع کیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس کے اوپر چاہ، اللہ نے مہربانی کی، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے جی، سابقہ گناہوں کو معاف کر کے آئندہ آنے والی ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور رحیم مہربان